جی فخر، ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جس چیز کو بہت زیادہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جا رہا تھا انٹرنیشنل کرکٹ میں، بڑی کوششیں کی گئیں، یہاں سے میچز سارے ختم کروائے گئے، اس کے باوجود آخر وہ بڑا دن آ ہی گیا، اور بڑا دن تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ جس کی کچھ چانسز تھے بھی نہیں، اور بالآخر وہ دن آ گیا۔ آپ نے بات کی کہ بہت سے مسائل ہیں، لیکن ایک خاص آج جو بات ہوئی اس کو کوئی زیادہ خوشگوار نہیں سمجھا جا رہا، وہ ہمارے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا وہ بیان تھا جو آج انہوں نے کراچی میں دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ روز ایک وارننگ جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے ساتھ اس کے اندر ایک تضاد تھا ان کے بیان میں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کا انکشاف تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات ہے کہ ہم نے تمام جو پلیئرز ہیں ان کے فون اور ان کی جو نگرانی ہم کر رہے ہیں، اس کا کیا میسج گیا؟ آپ خود بھی ایک آرٹسٹ ہیں، جب بیرون ملک آپ پرفارم کر رہے ہیں، ایون آپ کے کراؤڈ میں سے کوئی ناخوشگوار بات ہو جائے تو اس کا کیا اثر آپ کے اوپر پڑتا ہے؟ اور پھر اتنی بڑی ایک سنجیدہ جس کو سمجھا جاتا ہے پوسٹ کو وہاں سے اس طرح کا بیان جائے ٹیم پر، تو اس کا مورال پر کیا اثر ہوگا ٹیم کے؟ شکر بھائی، پہلے تو یہ جو رحمان ملک صاحب کی سٹیٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ میں کہتا چلوں کہ یقیناً یہ بہت ہی غلط بیان تھا، بڑی غلط ٹائمنگ تھی اس کی، اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی بھی تھی، انہوں نے ایسی کوئی بات ٹیم سے کی بھی ہے تو یہ بات منظر عام پہ لانے والی نہیں تھی اس موقع پر، اس وقت جبکہ ایک اتنا ہی امپورٹنٹ سیمی فائنل دونوں ٹیمیں کھیلنے جا رہی ہیں، اور جب ہم سب جو ہیں، پوری قوم جو ہے وہ امیدیں لگائی بیٹھی ہے، تو آئی تھنک ایک بہت ہی امپراپر وہ تھا۔ انہوں نے اس کے بعد اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا جو دوسرا بیان آیا وہ یہ ہے کہ یہ میرے بچے ہیں اور میں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں، اور میں اپنے بچوں کو چاہتا ہوں کہ کسی نئے آدمی سے نہ ملیں اور وہ کسی سے بات نہ کریں کیونکہ ان کو پھنسایا بھی جا سکتا ہے کسی ٹریپ کے اندر، تو میرا یہ کہنے کا مقصد تھا۔ تو وہ جو ان کا پہلا بیان تھا کہ میں نے ان کو دی ہے وارننگ کہ اگر کوئی میچ فکسنگ کی وہ ہوئی تو اس دفعہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ ان کا پہلا بیان تھا۔ پھر ان کا جب انہوں نے دیکھا کہ تو بڑا غلط ری ایکشن آ گیا میڈیا کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی، تو انہوں نے اس کو پھر ایک سیاستدان، ایک پولیٹیشین کی طرح انہوں نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال بوتھ کیسز میں چکر یہ ہے کہ غلط ٹائمنگ تھی، اس وقت اگر بات ہوئی بھی ہے ان کی ٹیم سے تو یہ بات منظر عام پہ لانے والی نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو اس میں تھوڑی سی میں ریورس چلتا ہوں۔ ہم کرکٹ کی آئسولیشن کی پاکستان میں بات کر رہے تھے تو میں آپ کو کہوں کہ پوری قوم کو اس وقت جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور وہ ایسپیکٹ یہ ہے شکور بھائی کہ جہاں ہمیں آئسولیٹ کر کے کوشش کی گئی کہ پاکستان کی ٹیم بھارت کی سرزمین پر کوئی میچ نہ کھیل سکے، وہاں ہم ایک تو سرپرائزنگلی سیمی فائنل تک پہنچ گئے، اور دوسری چیز یہ میرے لیے ہماری جیت اس دن ہو گئی تھی جس دن پاکستان کی ٹیم بھارت کی سرزمین پر بھارت کے ایئرپورٹ پہ اتری تھی، ایک جیت ہماری وہاں ہو گئی۔ دوسری جیت ہماری تب ہوگی جب پاکستان کا قومی ترانہ بجے گا سیمی فائنل پہ بھارت کے اسٹیڈیم کے اندر، اور تیسری جیت ہماری تب ہوگی جب پاکستان کے جھنڈے ہمارے جو سپورٹرز وہاں جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، وہ لہرائیں گے پاکستان کے میدان کے اندر۔ تو تمام وہ لوگ جنہوں نے بڑی ہی سوچی سمجھی سازشوں کے تحت اور اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو آئی تھنک فار دی پیپل آف پاکستان، تمام پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے کرکٹ کے فینس کے لیے، یہاں تک بھی بات پہنچی کہ خود شاید آفریدی کو اتنے ٹینس ماحول میں جبکہ وہ ساری ٹیم کو متحد رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو انہیں پھر شاید آؤٹ آف دا وے آ کر ان کو اس بیان کا جو رحمان ملک نے دیا اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ بالکل ان کو آگاہ کیا گیا کہ یہ میں آپ کو بتاؤں شکور بھی ہماری میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری جیت ہو گئی، ہم انڈیا بھی پہنچ گئے، ہم سیمی فائنل میں بھی پہنچ گئے، ہمارا ترانہ بھی بجے گا، ہمارا جھنڈا بھی لہرائے گا، اور یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے جس کو آپ نہ بھولیے کہ اب کیا ہوگا آگے، یہ تو میچ ہے، the better team will win، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے لیے ایک جو بڑی فخر میں آپ خود بھی، مجھے پتا ہے کہ آپ خود بھی بڑے اچھے کرکٹ کے پلیئر ہیں، یہ بتائیے کہ دونوں ٹیموں کے جو پلیئرز ہیں ان کا تناسب اس وقت دیکھتے ہوئے، دونوں بیٹنگ اور بالنگ کا ان کا موازنہ کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا میچ دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں میچ تو بہت ہی زبردست ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک آؤٹ سائڈ چانس یہ ضرور ہے شکور بھائی کہ بہت ہائی پریشر گیم ہے، دو پرائم منسٹرز موجود ہوں گے، روایتی حریف میدان میں اترے ہوں گے، کراؤڈ کا پریشر ہوگا، ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کا پریشر ہوگا، تو میچ جو ہے اس میں اتنا مشکل ہے یہ کہنا کہ یہ میچ کس طرف جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ٹیم شدید پریشر میں آ کے بالکل ہی کلیپس کر جائے، خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مطلب بالکل ہی ان سے جو ہے اس دن بہت ہی برا گیم کھیلے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موہالی کے اندر ہم نے 321 بھی چیز کیا ہوا انڈیا کا، تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ میچ۔ فخر یہاں میں آپ کو ایک منٹ کے لیے روکوں گا، اور
لیلا زبیری صاحبہ سے پوچھیں گے کہ جب کوئی ایسی سچویشن آپ کے ہاں بھی بنتی ہے, آپ کا اتنا سینئر آپ فنکارہ ہیں اور آپ نے بڑی فیلڈ آپ کا طویل, اور آپ بھی براہ راست لوگوں سے ہی منسلک ہیں, آپ کی بھی پرفارمنس ہوتی ہے, یہ پریشر خاص کر کے جب ایسے پریشر کی بات کی جا رہی ہو تو اس پریشر کو کس طرح اوائڈ کیا جا سکتا ہے, کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے؟ ہاں, پریشر میں آنا نہیں چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھی اسپورٹس مین اسپرٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس پریشر سے بچیں, اس پریشر کو نہ لیں, اور آپ اپنی سی پوری ایفرٹ کریں کہ آپ اپنا بیسٹ دے سکیں. اور اس وقت ہماری ٹیم کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنا بیسٹ دے سکے. آپ کو پتہ ہی ہے, ہم نے سنا ہے کہ جی وہاں پہ طوطے نے بھی کہہ دیا تھا کہ پاکستان طوطے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے, جان سے ہاتھ دھونا پڑ گئے. ہاتھی نے بھی کہا وہاں پہ سری لنکا میں. تو اور بابا آکٹوپس جو تھے وہ تو اس دنیا میں اب نہ رہے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا کتنا اثر ہو سکتا ہے تو تھوڑا سپرسٹیشس بات ہے, لیکن طوطے کو جب جان سے ہاتھ دھونا پڑے تو ایک بحث تو یقیناً چل نکلی. جی بالکل, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ایک نکلی, مگر یہ کہ ظاہر ہے اس سے دوسری ٹیم پہ پریشر پڑ سکتا ہے ان باتوں سے, کیونکہ ویسے بھی وہ لوگ تھوڑا سا وہم بھی کرتے ہیں, اور جو کہ کرنا نہیں چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ٹیم کے لیے ایک اچھی بات ہے, یہ خوشگوار بات ہے. جی فخر, آپ بتائیے گا کہ یہ جو میاں مٹھو کے ساتھ ہوا, کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ طوطے کو شہید کر دیا انتہا پسندوں نے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں شکر بھائی آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. وہ طوطا جو بھی بولے, جو کہے نہ کہے, آپ یہ دیکھیے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کتنے خوبصورتی کے ساتھ اس وقت کس طرح آہستہ آہستہ ہماری ٹیم پہ پریشر بلڈ کر رہا ہے. وہ طوطا اسی لیے بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا کہ اس نے کہا کہ یہ تو پاکستان کا جو ہے وہ میچ ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیے اس کے ایک طرف وہ چیزیں ہیں کہ سپرسٹیشس چیزیں, لیکن آپ یہ دیکھیں انڈین میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے. انڈین میڈیا نے مائنڈ گیمز شروع کر دی ہیں ہمارے کرکٹرز کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ آج شاہد آفریدی کے بھائی جو ہیں وہ ہندوستان بھارت گئے تو ان کو 2-2.5 گھنٹے ایئرپورٹ میں بٹھائے رکھا ہے امیگریشن نے کہ جی ہم چیکنگ کر رہے ہیں, پتہ نہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. وہ بتا بھی رہے ہیں کہ شاہد آفریدی کا بھائی ہے. فخر, جب آپ کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ اس طرح کی کوئی آپ سمجھ گئے نا شکور بھائی کہ گیم معاملہ ہو تو یقیناً اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں, گیمز انہوں نے شروع کر دی ہیں. پھر ان کے میڈیا نے شاہد آفریدی سے پوچھا تو آپ میچ کے بارے میں کیا ہے, تو انہوں نے کہا ٹینڈولکر تو بڑی فارم میں, آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم ٹینڈولکر کو کوشش کریں گے کہ کنٹین کریں, ان کو رن نہ بنانے دیے جائیں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھیں جی شاہد آفریدی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹینڈولکر جو ہے وہ رنز نہیں سکور کرے گا, نہیں اس کو وہ سکور کر سکے گا رنز ہمارے خلاف. بھئی obviously حریف ٹیم کے کپتان سے آپ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو دوسری ٹیم ہے, مخالف ٹیم, اس کا ایک بیٹسمن فل فارم میں ہے, تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب کیا دے گا حریف ٹیم کا کپتان کہ جی ہم اس کو روکیں گے, اس کو ہم نہیں سکور کرنے دیں گے. تو اس کو لیکن انہوں نے اس طرح پروئے اپ کیا کہ شاہد آفریدی جو ہے وہ ویلن ہے بہت بڑا, اور یہ دیکھیں کس قسم کا اس نے ہمارے اپنا اتنے لیجنڈری پلیئر کے بارے میں, کیا وہ اتنا کوئی چھوٹا موٹا پلیئر ہے؟ تو مائنڈ گیمز انہوں نے آلریڈی کھیلنی شروع کر دی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ اور پاکستان کے تمام کرکٹرز کے ساتھ. اور پھر یہ جو ان کے ایئرپورٹ پہ ان کے بھائی کے ساتھ بھی ہوا ہے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہد کو وہ اپنا ہوٹل میں یہ بات نہیں پتا چل رہی ہوگی؟ ٹیم مینجمنٹ سے اس نے پوچھا ہوگا کہ یار بھائی کی فلائٹ کو آئے ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے, بھائی ابھی تک آیا نہیں ہوٹل, کدھر گیا میرا بھائی؟ تو کہیں گے جی وہ امیگریشن کیوں روکا ہوا ہے. these are all little mind games that are already being played. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور جتنا مرضی آپ زور لگا لیں, ایک چیز تو طے, سیمی فائنل جیتیں, جو بھی ٹیم جیتے, بہتر ٹیم جیتے, اللہ تعالیٰ, میری دعا یہ ایز اے پاکستانی کہ پاکستان ٹیم جیتے سیمی فائنل, بے شک پھر اس کے بعد فائنل اللہ کے حوالے, لیکن سیمی فائنل ضرور جیتے. But I want the world to know, the entire world should know that even though you isolate the Pakistani cricket, مگر we are still the top, one of the top 4 teams in the world. اور بریک کے بعد ہم آ کر یہ پوچھیں گے کہ کیا صرف وہیں سے مائنڈ گیم کھیلی جا رہی ہے, یہاں پر بھی کوئی مائنڈ گیم کھیل رہا ہے؟ بریک کے بعد